الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا ہم میں پھر انسان پیدا کر، عثمان ذوالنورین جیسی آن پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا جیسی شان پیدا کر. اور یا الہی جب تک کہ بدن میں ہمارے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے، قرآن رہے عزت اسلام رہے. اور حضرت چلے معراج کو اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمالہ، اندھیرے سے اجالا ہوا ان کے جمال سے، کشف الدجا بجمالہ. اوصاف ان کے سب بلے، حسنت جمیع خصالہ، خود خدا نے یوں کہا صلو علیہ وآلہ. انتہائی واجب القدر عزت مآب محترم المقام علماء کرام، نعت خوان حضرات، محترم بزرگوں، دوستوں اور سامعین ذی وقار، آپ سب بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے میلاد کی محفل میں سارے شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا، میلاد پاک کی محفل میں بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے. ہم اس پیارے آقا کا میلاد مناتے ہیں، اس پیارے نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں، جس نبی کی شان سابقہ انبیاء بھی بیان کرتے رہے، جس نبی کی شان میدان محشر میں بھی ظاہر ہوں گی. اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، جم کر بیٹھیے اور یہ نیت لے کر بیٹھیے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت اس کو سجائے رکھنا ہے. حضور کی باتیں محبت والی سننی ہیں، عمل بھی کرنا ہے، اور دنیا انسانیت میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا ہے. ارد گرد کے رابطے، موبائل فون، یہ معاملات سارے ختم کریں، سارے مل کر چند لمحات اپنی زندگی کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص کرتے ہیں. مشہور زمانہ قرآن پاک کے کلمات بینات
جن میں ارشاد ربانی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے آقا حضور کی ذات پر درود و سلام رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ یہ شان کسی نبی کو نہیں ملی، یہ حکم کسی اور نبی کے حوالے سے نہیں ہے، کسی اور شخص کے حوالے سے نہیں ہے، کہ رب ذوالجلال جب رحمت کا نزول فرما رہا ہے محبوب پر تو رب کی توجہ بھی تو محبوب کی طرف ہو رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے نوری مخلوق ہو کر جب پیارے محبوب کو یاد کر رہے ہیں تو گویا سارے فرشتوں کا مرکز اور منبع اور توجہ کا مرکز بھی محمد عربی کی ذات ہے۔ پھر فرما دیا اے ایمان والو تم کیوں پیچھے رہتے ہو، مومن ہو یہ کام کرو، کیا کرو؟ محبوب پہ صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ یہ ایمان والوں کو حکم ہے، یہ یاد رکھیں، قرآن کے لفظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اور تسلیما، درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ درود پڑھتے ہیں اکثر لوگ، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیتے ہیں، سلام پڑھنے کا اتفاق گھٹ ہی نظر آتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سنیوں کے نصیبوں کو قائم رکھے، مقدروں کو قائم رکھے۔ کبھی کبھار توفیق ہوتی ہے تو جمعے کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیتے ہیں۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جیسے درود کا حکم ہے ایسے ہی سلام کا حکم ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ ہم سب مل کر آقا حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چند پہلو بھی سنتے ہیں۔ پہلے آپ میرے سے سنیں پھر میرے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس پنڈال میں سارے مل کر حضور کا میلاد پڑھنے والے ہیں۔ اے شہن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ تھوڑا سا ساتھ دیں تو پھر میں آپ کا ذوق بیدار کروں گا انشاءاللہ۔ یہ سونا اور یہ سستیاں ختم ہو جائیں گی، تھوڑا سا بیداری پیدا کریں۔ قرآن کا حکم ہے، ایمان والوں کو حکم ہے، جو مومن ہے وہ بولے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ یہ کتاب کا نام ہے صاحب الملل والنحل۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سنی کی پہچان کیا ہے، سنی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صاحب الملل والنحل کے مؤلف نے سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرتا ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ، مل کے بولیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، زینت عرش معلا الصلاۃ۔ یہ تھوڑی سی توجہ والی بات ہے۔ قرآن کا لفظ ہے یصلون، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مضارع میں استقبال بھی ہوتا ہے۔ آپ کو میں دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں، غور فرمائیں۔ یہ ٹینس جو آپ پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں ٹینس پڑھائے جاتے ہیں، ٹینس نہ ہے تو انگلش بولنا نہیں آتی۔ ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، ماضی۔ تو پاسٹ ٹینس ماضی جو ہے وہ
انگلش میں بھی ماضی ہے، عربی میں بھی ماضی ہے۔ ایک ہوتا ہے فیوچر، ایک ہوتا ہے پریزنٹ۔ فیوچر مستقبل، پریزنٹ حال، آگے ان کی قسمیں ہیں، شانیں، تقسیمیں ہیں ان کی۔ عربی میں پریزنٹ اور فیوچر، حال اور استقبال دونوں کو ملا کر فعل مضارع بنتا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ آ جائے گی سمجھ، توجہ کریں۔ میں نے کہا تھا نا ارد گرد کی توجہات کو ختم کریں۔ عربی زبان میں موجودہ حال اور آئندہ مستقبل، اس کو ملایا جائے فعل مضارع بنتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ فیوچر اور پریزنٹ اپنی جمعی جزئیات کے ساتھ ملایا جائے، سنس بھی لگائیں، فار بھی لگائیں، تو یہ بنتا ہے فعل مضارع۔ اس دور میں، آئندہ آنے والا دور، تمام ادوار میں اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں اس قرآن کی اس جملے پر غور کرتے ہوئے، مجھ سے اگر آپ سوال کریں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کر لیں سوال، کوئی بات نہیں، پوچھیں مجھ سے، ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ قرآن بتاتا ہے، یصلونا کا صیغہ بتاتا ہے، پریزنٹ ہو تب بھی، مستقبل ہو تب بھی، اللہ پاک ہر دور میں محبوب پہ صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، مل کے بولیے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ اب جنہوں نے محبت سے پڑھا ہے سنیں حدیث پاک۔ مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ جو شخص حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے درود لے کر جاتے ہیں۔ لیکن دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا، امام الانبیاء کا فرمان عالی شان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی اسمع صلاۃ آل محبتی، او محبت والوں کا درود میں نبی خود سنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَأَعْرِفُهُمْ، اور میں ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں۔ جو محبت سے حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، نبی پاک اس کے درود کو خود سنتے ہیں، اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس مقام پر، جس مجلس میں عشق رسول اور محبت سے ڈوبی ہوئی محفل سجی ہوتی ہے، وہاں پہ رب کے محبوب کی نگاہ کرم لگی ہوتی ہے۔